السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹوائلٹ جاتے وقت ہم اور آپ چند ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اور آپ بے شمار نقصانات کو اپنے سر کر لیتے ہیں۔ خاص کر ہماری مائیں اور بہنیں جو ان غلطیوں کو کرتی ہے، جس بنا پر شیطان اس پر اپنا اثر ڈالتا ہے اور پھر وہ شیطان کے شکار ہو جاتی ہیں اور اپنی زندگی کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ غلطیاں کیا ہیں۔ میرے بھائیو، کہ ہم انسان ہیں اور انسان ہونے کے ناطے ہم پر انسانی بہت سارے تقاضے بھی ہیں جسے پورا کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک ایسی شریعت دی ہے جو بہت ہی پیاری ہے، جس میں ہر چیز کے آداب بتلائے گئے ہیں، کھانے پینے کے، شادی بیاہ کے، اٹھنے بیٹھنے کے، چلنے پھرنے کے، ملاقات کے، اسی طریقے سے بیت الخلاء جانے کے اور بیت الخلاء سے آنے کے آداب بھی بتلائے گئے ہیں۔ ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے اگر ہم اپنی ضرورتوں کو پوری کریں گے تو پھر ہماری یہ ضرورتیں بھی پوری ہوں گی، اور پھر یہ ضرورت کو پوری کرنا یہ بھی ہمارے لیے کیا ہو جائے گا، ایک عبادت بن جائے گی، اور پھر ہمارے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ لیکن ہم انجانے میں بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جس بنا پر دنیاوی نقصان بھی ہم اٹھاتے ہیں اور اخروی نقصان کا بھی ہم کیا کریں گے، سامنا کریں گے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون کون سی غلطی ہیں۔ تو پہلی غلطی جسے ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، غفلت میں آ کر کے کر بیٹھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بیت الخلاء جانے سے پہلے ہم دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے۔ جب ہم دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھے بغیر ہم بیت الخلاء میں داخل ہو جاتے ہیں، تو شیطان اپنا پنجہ ہم پر ڈال دیتا ہے اور بآسانی وہ ہمارا شکار کر لیتا ہے۔ اگر ہم اور آپ بیت الخلاء جانے سے پہلے بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث پڑھ لیں گے تو پھر حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ دعا انسان اور شیاطین کے درمیان میں ایک آڑ بن جاتی ہے، ایک پردہ بن جاتی ہے۔ اب شیطان اس پر حملہ نہیں کر سکتا، شیطان اپنا اثر اس پر نہیں ڈال سکتا، لیکن اگر ہم اور آپ ان دعاؤں کا اہتمام نہ کریں تو چونکہ وہ شیطان کا اڈا ہے، وہ ناپاکی کی جگہ ہے، نجاست کی جگہ ہے، اور وہاں پر شیطان اپنا بسیرا کیا ہوا ہے، تو لہذا وہ ہم پر اپنا اثر ڈالے گا اور پھر ہمیں اپنی زندگی کو لے کر کے بہت زیادہ پریشان کر دے گا، وسوسوں کا شکار ہمیں بنا دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث اس چھوٹی سی دعا کا اہتمام ضرور کر لیں۔ دوسری غلطی کہ ہم مسلمان ہیں تو اسلامی جو طریقے ہیں اپنے ضرورت کو پوری کرنے کا، اس طریقے کے مطابق ہم اپنی ضرورت کو پوری کریں، بلا ضرورت شدیدہ کے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا۔ بہت سے مسلمان بھائی ہیں جو اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیے ہیں اور بغیر کسی ضرورت کے اور بغیر کسی ضرورت شدیدہ کے، بغیر کسی مجبوری کے وہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں، جو کہ سنجیدگی کے خلاف ہے اور اسلامی تعلیمات کے بہت ہی مخالف ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اسلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق بیٹھ کر اپنی ضرورت کو پوری کریں۔ آپ اگر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ بے شمار بیماریاں آپ کے مقدر میں آنے والی ہے اور آپ اپنی زندگی کو لے کر پریشان ہونے والے ہیں۔ اس لیے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی ہے اور پھر ان کے فوائد کو بیان کیے ہیں اور اس کے نقصانات کو بھی بیان کیے ہیں۔ اس لیے آپ پتہ کریں ان لوگوں سے جو ان کاموں میں تحقیق کر رہے ہیں اور ہر ایک سنت پر کیا کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، پھر اس کے فائدے کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ دوسری یہ غلطی ہو گئی۔ اور تیسری غلطی جسے ہم اور آپ، خاص کر ہمارے نوجوان طبقے کے لوگ آج کل کر رہے ہیں کہ بیت الخلاء میں جانے کے بعد وہ موبائل چلاتے ہیں، موبائل کا استعمال کرتے ہیں، یا تو دوستوں سے بات چیت کرتے ہیں یا پھر ریلز وغیرہ دیکھتے ہیں یا گیم وغیرہ کھیلتے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ یہ ایسا کرنے سے وہاں پر آپ زیادہ دیر بیٹھیں گے تو شیطان بھی اپنا اثر ڈالے گا اور پھر وہ گندگی اور ناپاکی کی جگہ ہے، جس وجہ سے آپ کا ذہن خراب ہوگا اور بہت سی بیماریوں کا قوی امکان ہے کہ آپ بہت سے بیماریوں کے کیا ہو جائیں، شکار ہو جائیں۔ جس کام کے لیے آپ وہاں پر گئے ہیں اسی پر پورا فوکس رکھیں اور اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد فوراً باہر نکل جائیں۔ تو یہ تیسری غلطی تھی جسے ہم اور آپ کر بیٹھتے ہیں۔ اور چوتھی غلطی ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ احادیث کے اندر
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا عذاب قبر کا امکان زیادہ ہے، یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب زیادہ ہوتا ہے اور وہ آدمی عذاب قبر کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم کیا کریں، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کریں، یعنی اگر کہیں پر چھینٹیں پڑ جائیں تو پھر اس کو دھو کر صاف کریں، پاک ہو جائیں۔ اگر ہم نہیں کریں گے، کپڑے کے اندر ایک دو قطرے پڑے ہوئے ہیں اور پھر جو ہے اس میں پانی پڑے گا اور پھر وہ پورے کپڑے کے اندر پھیل جائے گا، جسم کے اندر لگے گا، ہم ناپاک ہو جائیں گے، ہماری نمازیں نہیں ہوں گی، اور جب ہم ناپاک ہو جائیں گے تو رحمت کے فرشتے ہمارے ساتھ نہ ہوں گے، جس بنا پر جو ہے ہمارے لیے بہت ہی محرومی کی بات ہوگی۔ یہ چوتھی غلطی تھی۔ پانچویں غلطی یہ ہے کہ پیشاب کے قطرے کو صحیح سے صاف نہ کرنا، یعنی جلد بازی میں آپ کیا کر کے اپنی ضرورت کو پوری کر کے فارغ ہو گئے اور کپڑے وغیرہ جب آپ پہن لیے تو پتہ چلا کہ چند قطرے راستے میں رکے ہوئے تھے اور پھر وہ ہمارے کپڑے میں پڑ گئے، جس کی وجہ سے جو ہے ہم ناپاک ہو گئے۔ بلکہ شریعت کے اندر اور جو ہے فقہ کی کتابوں کے اندر اس کا باضابطہ جو ہے اصول اور جو ہے ضابطے بیان کیے گئے ہیں اور بتلایا گیا ہے، طریقے بتلائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے قطرے کو صاف کریں۔ آپ بیٹھ کر جو ہے کھنکھاریں، زور سے کھنکھاریں، جس کی وجہ سے پیشاب کے قطرے باہر نکل جائیں گے۔ اگر یہ اس سے بھی نہیں ہوتا ہے تو آپ وہیں پر اٹھک بیٹھک کریں، ایک دو مرتبہ اٹھیں پھر بیٹھیں، پھر وہ قطرے کیا ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے اور آپ کے راستے صاف ہو جائیں گے۔ اگر اس سے بھی نہیں ہوتا ہے تو اسی جگہ پر ایک دو قدم آگے پیچھے کیا کریں، چلیں، جس کی وجہ سے آپ کے قطرے کیا ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے۔ تو اس کا کیا کریں، اہتمام کریں، اس سے آپ کیا نہیں ہوں گے، ناپاک نہیں ہوں گے۔ اور آخری غلطی، جس کو ہم چھٹی غلطی بھی کہہ سکتے ہیں، کہ باہر ہونے کے بعد دعا کا نہ پڑھنا۔ باہر ہونے یعنی بیت الخلاء سے باہر ہوئے اور ہم نے دعا نہیں پڑھی۔ دعا بہت ہی آسان ہے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اس دعا کا آپ کیا کر لیں، اہتمام کر لیں۔ تو لہذا آپ اگر ان غلطیوں کو نہ کر کے سنت کے مطابق آپ اپنی ضرورت سے فارغ ہوں گے تو پھر یہ ہماری ضرورت کا پورا کرنا بھی ہمارے لیے کیا ہوگا، عبادت شمار ہوگا، اور پھر جو ہے ہمارے نام اعمال میں ثوابوں کا اضافہ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج سے ہم اور آپ جو ہیں سنت کے مطابق اپنی ضرورت کو کیا کریں گے، پوری کریں گے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو جان کر اس کے مطابق ہی کیا کریں گے، زندگی گزاریں گے، اور اپنے تمام کاموں کو سنت و شریعت کے مطابق انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر اس ناچیز کو آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر یہ پیغام ٹھیک لگا ہو، اچھا لگا ہو، تو پھر ہمارے ساتھ اس چینل میں جڑے رہیں اور دیگر لوگوں کو جوڑ کر جو ہے ایک نیک کام کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کی